يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین اور حلقہ ہادہ و مسجد ہادہ کی کمیٹی اور ذمہ داران، اور اسی طرح علماء کرام، آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اس پر موجود ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن سنت سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر افضل ہے، اور بعض نے کہا پورے زمانے سے افضل اور بہتر. بہرحال اس رات میں بہت زیادہ تقاریر اور وعظ وغیرہ کو اہل علم نے ناپسند کیا ہے، اور بعضوں نے مکمل طور پر منع کیا ہے. درمیانی اور وسط کا راستہ یہی ہے کہ مختصر قرآن و سنت پر مبنی کچھ باتیں کہہ دی جائیں، کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پوری رات صرف تقاریر اور واعظین کے وعظ میں ہی صرف کر دی جائے تو اس رات کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میری بات زیادہ طویل نہ ہو تاکہ آپ پر گرا نہ گزرے، اور دوسرے میں خود بھی اسی کا قائل ہوں کہ ان راتوں میں بھاری بھرکم تقریریں نہیں ہونی چاہیے، تو خود میں بھی اپنی کہی ہوئی بات کا پابند رہ سکوں. آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن حکیم سورہ بروج کی 10 آیتیں تلاوت کی. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلے اس کو ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد
ان آیتوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اصحاب الاخدود کے نام سے معروف ہے. اس واقعے کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اور ہماری رہنمائی کے بہت سارا سامان ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، ہلاک کیے گئے خندقوں والے. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، بڑی ایندھن والی آگ والے تھے. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جبکہ وہ ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے تھے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات کی اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. بے شک ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے. یہ ہوا اس کا ترجمہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں 3 چیزوں کی. ایک تو ذات البروج، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہیں بنائی ہیں، بعض کہتے ہیں ستارے ہیں، بعض کہتے ہیں برج. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. والیوم الموعود، یعنی وعدے والا دن. ظاہر سی بات ہے کہ وعدے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے شاہد و مشہود بھی کہا. اس سے مراد جمعہ کا دن ہے جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، یہ شاہد ہے، اور مشہود کو یوم عرفہ سے تعبیر کیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں ان دنوں کی، ان ایام کی. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم بندوں کو اجازت نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم کھائیں. اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہم مخلوق ہے اور بڑا اہم دن ہے، بڑی اہم رات ہے، بڑی اہمیت والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کی قسم کھاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے ذات البروج، آسمان جو برجوں والا ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ 12 برج ہیں، اہل علم نے کہا ہے یہ سورج اور چاند کی منزلیں ہیں. سورج ان میں سے ہر ایک میں 1 مہینہ چلتا ہے اور چاند ان میں سے ہر ایک میں 2 دن اور 1 تہائی دن چلتا ہے. تو یہ 28 منزلیں ہوئیں اور پھر 2 دن چاند چھپا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منزل مقرر کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، وہ ہم اور آپ نہیں جانتے. اور والیوم الموعود جیسا کہ کہا گیا یوم القیامہ ہے، وشاہد سے جمعہ اور مشہود سے یوم عرفہ ہے. یوم جمعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعہ وما طلعت شمس ولا غربت
علی یوم افضل من یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کا دن جو ہے پورے سال میں سورج جو نکلتا ہے ڈوبتا ہے، کوئی ایسا دن نہیں جو جمعہ سے افضل ہو۔ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، اس جمعہ کے دن ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو پا لے، اس کی عبادت اس گھڑی کے موافق ہو جائے، اور پھر کیا ہے یسأل اللہ فیہا خیرا، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر کا مطالبہ کر لے، کوئی دعا کر لے، اللہ آتاہ ایاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا جو مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھڑی بہت مختصر ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بہت تھوڑی سی ہے، اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان، اور کچھ روایت میں ہے وہ اس میں نماز پڑھے، تو بعض کہتے ہیں نماز تو عصر سے مغرب کے درمیان ممنوع ہے، تو اس کا جواب دیا گیا نماز پڑھ کر اگر دوسری نماز کا انتظار کرتے کوئی بیٹھا رہے تو وہ بھی نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، بعض نے کہا وہ جب ممبر پہ امام آتے ہیں تب ہے، کچھ نے کہا خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں تب ہے۔ بہرحال زیادہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کی گھڑی، اور اس میں اگر کوئی دعا کرے اور وہ وقت ہو قبولیت کا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آگے ہے وَلَا يَسْتَغِيثُ فِيهَا مِن شَرٍّ إِلَّا أَعَاذَهُ، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی پناہ طلب کر لے، کوئی شر ہے جس میں پریشان ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، شیطان مردود کا شر ہے، نفس اپنا بہکا رہا ہے، کوئی جو ہے ظالم جابر شخص ہے، اللہ کی پناہ میں اگر آپ آ گئے اور پناہ طلب کی اللہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ بھی دے دیتا ہے۔ گویا کہ اس گھڑی میں ہم خیر بھی پاتے ہیں اور شر سے بچ بھی جاتے ہیں، لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ چیز ہم حاصل کر لیں۔ ہر ہفتہ جمعہ آتا ہے، پریشان رہتا ہر شخص، کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں ان میں سے ایک گھڑی یہ بھی، اور کیوں نہ ہو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ کہہ کے کہ اس حاضر ہونے والے دن کی قسم اللہ نے کھا لی، تو ضرور یہ اللہ کے ہاں مقام والا دن ہوگا۔ یوم عرفہ کی قسم کھائی کہ اس دن حج کیا ہے، یوم عرفہ کا نام ہی حج ہے، جو وہاں حاضر ہو اسی کا حج ہے۔ بہرحال گفتگو دوسری طرف نہ چلی جائے، اس لیے میں اب آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا باتیں بیان کی۔ اب آگے اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، یہاں قتل لعنا کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی اصحاب الاخدود خندقوں والے مارے گئے، خندقوں والے برباد ہوئے۔ یہ خندقوں والے کون ہیں؟ آگے بات آ رہی، النار ذات الوقود، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگ کا ایندھن جلایا تھا، راستے میں خندق کھودے اور خوب لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ لگا دی، اور اس کے کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ مومنوں کو اس آگ کے اندر جھونک دیا گیا تھا، بیٹھ کے تماشا کر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ مومنوں کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا، انہوں نے ان مومنوں سے نہیں بدلہ لیا
یا ان سے انتقام نہیں لیا مگر اس بات پر کہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اہل ایمان تعریفوں والے زبردست اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ بدلہ لی۔ آئیے ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور صحیح سند سے یہ حدیث مروی ہے۔ امام احمد نے روایت کیا، سب سے بڑی بات مسلم شریف میں بھی حدیث آئی۔ بعض روایات کا ذکر علامہ ابن کثیر نے کیا ہے، اس کے علاوہ بھی واقعات کا ممکن ہے کئی واقعات ہوں اس طرح کے، لیکن معروف واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ یہ واقعہ اس کے پہلے سنے ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک مختصر وقت ہوتا ہے، اشارے کنائے میں باتیں ہو سکتی ہیں، زیادہ واضح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کبھی مسجدوں میں پروگرام ہو تو علماء کو ہم زیادہ بلا لیتے ہیں، اب جو ہے 20 منٹ 25 منٹ کا وقت دیتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، اس میں بھی جو ہے عالم جلدی مختصر باتیں بیان کرتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی وقت باقی ہی نہیں رہتا۔ اب اسی لیے میں مناسب سمجھا یہ وقت جو ہے ضرور اتنا ہے جس میں اپنی بات مکمل کر سکتا ہوں، اس لیے اس واقعے کو میں نے لیا تاکہ یہ واقعہ مکمل قدر تفصیل سے بیان ہو جائے، تاکہ اس کے اندر جو رہنمائی اور جو ہدایت کی باتیں اور ہمارے لیے جو کچھ وعد و نصیحت ہے اس کو ہم اچھی طرح سے حاصل کر سکیں۔ تو سند کے اعتبار سے مطمئن رہیں، حدیث صحیح ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ترجمہ سے کام لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی گہرائی جو عربی کے اندر موجود ہے وہ مفقود ہو جاتی۔ تو ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ عربی بھی جانتے ہوں، اور باتیں جب عربی میں پڑھی جائے حدیث تو بہت ساری بات اس کی اصل جو منبع ہے اور مصدر ہے وہاں سے اس کو حاصل کرنے میں ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ عربی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ بات صحیح سمجھ میں آئے۔ تو جو یہ سورۃ البروج میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اصحاب الاخدود کہہ کر، تو یہ واقعہ کیا ہے اسی کی تفسیر آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں وہاں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ بہرحال کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، یہود و نصارہ دونوں تھے تب کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی آ چکی تھی، اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ دیکھا جائے تو یہ نصرانی تھے، یہ عیسائی تھے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر تھے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے وہ یہودیوں نے کیا ہے یا گمراہوں نے کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ مجوسی تھا، اس کا نام بھی بتایا گیا ہے، بعد میں اس کا نام یوسف بتایا ہے، اور کچھ نے اور کچھ۔ بہرحال یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، یہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں کہ اس کا نام کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک خصوصی شخص تھا جادوگر۔ فلما کبر الساحر قال للملک، اب جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، جادو کے علم میں بالکل طاق تھا، بوڑھا ہو گیا، تب اس کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو جو علم میرے پاس ہے میرے مرنے سے ضائع ہو جائے۔ دیکھیں جادوگر ہے، بوڑھا ہو گیا،
اس کو فکر لگی ہے جو علم میرے پاس ہے میرے مرنے سے ضائع ہو جائے اس سے پہلے میں کسی کو سکھا دوں. یہاں رک کر ذرا اہل علم سوچیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ہنر سے نوازا ہے ان کو اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی کہ جو ہنر جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم بھی اپنی آل اولاد کو ہم بھی مسلمان بچوں کو سکھا دیں. فکر ہونی چاہیے. اگر باطل اپنے علم کے بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو حق پر رہنے والے جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس کو سکھا کر قوم ملت کی خدمت کے لیے کاوش اور کوشش کیوں نہیں کرتے. علم کو چھپانا نہیں چاہیے. تو کہنے لگا لی ملک بادشاہ سے جادوگر انی قد کبیرت سنی وحضر اجلی فدفع الی غلاما فلعلمہ سحرا. تاکہ بادشاہ سلامت اب میری عمر بڑی ہو گئی میں بوڑھا ہو گیا وحضر اجلی کس وقت مر جاؤں کچھ پتہ نہیں موت بھی قریب ہے. فدفع الی غلاما جادو کرنے بادشاہ سے لڑکا طلب کیا اور اس کو جادو سکھلانے لگا. فکان یعلم السحر وہ اس کو جادو سکھلانے لگا. وکان بین الساحر و بین الملک راہب وکان بین الساحر و بین الملک راہب. اب جہاں جادوگر تھا جادوگر جہاں وہ سیکھنے جاتا تھا اور جہاں بادشاہ نے اس لڑکے کو رہنے کے لیے گھر دیا تھا وہاں ان دونوں کے درمیان میں ایک راہب رہتا تھا. عام طور پر راہب جو ہے یہ نصارہ کے عباد وغیرہ ہوتے ہیں. یہودیوں کے یہاں جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں ان کو احبار کہا جاتا ہے اس کی واحد حبر ہے. اور نصرانیوں کے یہاں جو ہوتے ہیں ان کو رہبان کہا جاتا ہے اس کی واحد راہب ہے. تو یہ بہرحال تارک دنیا ہوتے ہیں. کہیں جو ہے جنگل بیابان میں شہر سے ہٹ کر اپنی کوئی کوٹھی یا ایک عبادت خانہ بناتے وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرتے. تو یہ راہب تھا. تو یہ لڑکا جب جادو سیکھ کر اپنے گھر کو واپس آتا جہاں اس کو گھر ملا تھا جہاں اس کے والدین رہتے تھے آتا تو درمیان میں راہب تھا. فَأَتَى الْغُلَامُ عَلَى الرَّاهِبِ لڑکا جو ہے راہب کے پاس آیا. فَسَمِعَ مِنْ كَلَامِهِ فَعَجَبَهُ نَحْوُهُ وَكَلَامُهُ. اب یہ لڑکا جب آیا راہب کے پاس ہو سکتا ہے یہ علم والا راہب رہا ہو. علماء میں سب خراب نہیں ہوتے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. کچھ علم اس کے پاس تھا جو علم اللہ اور اس دور کے نبی رسول کا چھوڑا ہوا. تو لڑکے کو اس راہب نے کچھ علم سکھایا. لڑکے کو راہب کا علم سیکھ کر بڑا اچھا لگا اور اس کا کلام اس کی گفتگو طور طریقہ. تو وہ کیا کرتا جب گھر سے نکلتا جادوگر کے پاس جانے لگتا سیکھنے کے لیے تو درمیان میں راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سیکھ لے کے جب جاتا تو وہاں تاخیر سے پہنچتا. فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ وَقَالَ مَا حَبَسَكَ. اور جب جادوگر کے پاس پہنچتا جادوگر مارتا. کیوں اتنی دیر کر دیا کس چیز نے تجھ کو روکا. میں بادشاہ سے تجھے طلب کیا ہوں کہ تجھے میں اپنا علم سکھاؤں تو وقت ضائع کر رہا ہے. وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَبُوهُ وَقَالُوا مَا حَبَسَكَ. اور جب لوٹتا اور راہب کے پاس علم سیکھ کے گھر پہنچتا تو گھر والے مارتے. اتنی دیر سے کیوں آیا کہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے کس چیز نے روکا. فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ. تو اس لڑکے نے اپنے راہب استاد سے اس کا ذکر کیا شکایت کی. تو استاد نے اس کو سکھایا کہا اِذَا أَرَادَ السَّاحِرُ أَن يَضْرِبَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي. جب جادوگر تجھے مارنے لگے تو کہہ دینا اہل و عیال کے پاس ہمارے گھر والے ہم کو روک لیے تھے اس وجہ سے دیر ہو گئی. وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُكَ أَن يُضْرِبُوكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ. اور جب گھر والے مارنے لگ جائیں تو کہہ دینا جادوگر کے پاس علم حاصل کرنے میں دیری ہو گئی. یہ راہب نے اس کو ایک طریقہ بتا دیا مار کھانے سے بچنے کے لیے. قال فبينما هو كذلك. اب یہ لڑکا اسی طرح علم حاصل کر رہا ہے ایک طرف جادوگری کا اور دوسری طرف دین کا.
چل رہا ہے علم. فبینما ہوا کذالک، اسی طرح ہے کہ اذ اتی ذات یوم علی دابۃ فظیعۃ عظیمہ، ایک دن وہ راستے میں جا رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے کے بیچوں بیچ کوئی ایک بھیانک قسم کا جانور بیٹھا ہے. بعض نے کہا شیر ہے، کچھ نے کہا سانپ ہے، اژدہا ہے. بہرحال اس کا صحیح جو ہے نام نہیں آیا. کوئی ایسا جانور ہے جو بہت ڈینجر ہے، راستے کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا ہے. ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے. یہ بھی پہنچا. وقد حبست الناس، کیا دیکھتا ہے کہ جانور نے لوگوں کے راستے کو روک رکھا ہے. فلا یستطیعون ان یجوزوا، لوگ طاقت نہیں ہے کہ وہ راستہ کراس کر سکے، ادھر کے ادھر یا ادھر کے ادھر آ سکے. اور پریشان لوگ. فقال، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے دل میں ایک بات ڈالی. فقال اليوم اعلم امر الراغب احب الى اللہ ام امر الساحر. لڑکے کے دل میں آیا میں اتنے دن سے جادوگری بھی سیکھ رہا ہوں اور اتنے دنوں سے اپنے استاد سے، راہب سے، مولوی صاحب سے کہہ لیں دین بھی سیکھ رہا ہوں. آئیے آج ایک اچھا موقع ہے کہ میں یہ آزما لیتا ہوں آیا راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کی جادوگری سچی. دونوں میں جج کرتا ہوں، دیکھتا ہوں فیصلہ کیا آتا ہے. فاخذ حجرا، ایک پتھر لیا. فقال، اور اس کو اٹھا کر یہ دعا پڑھا، اللہم ان کان امر الراغب احب الیک وارضا لک من امر الساحر فقتل هذه الدابہ حتی یجوز الناس ورماها. یہ دعا پڑھا. ہمارے سامنے بھی دنیا بھر کے علوم فنون ہیں. ہم بھی اگر علم حاصل کریں گے تو جج کر سکیں گے. ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، نہ تو دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے. نہ ہم قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، نہ ہم سائنس پڑھے نہ ٹیکنالوجی پڑھے. کوئی چیز آتا نہیں. کوئی ایک مسئلہ آ جائے تو فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یاد رکھو میرے دوستو، اس دنیا میں جینا ہے تو علم ضروری ہے. آپ دین کا اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ جس سے کم از کم شریعت مطہرہ پر عمل کر سکیں. وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے بارے میں معلومات، معرفت، اپنے نبی کے بارے میں معرفت، اپنے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں معرفت. اس کو جو ہے اصول الثلاثہ کہا گیا ہے. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اسلامیات کو جانیں، ایمانیات کو جانیں، وغیرہ وغیرہ. یہ علم ہمارے پاس ہے نہیں. بحث میں ہم پڑے رہتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب دیکھو اس کے پاس اس وقت کا ہائی فائی علم جو جادوگری تھی وہ بھی، اور ادھر راہب سے، اپنے عالم سے یہ دین بھی سیکھا. اب اس کے دل میں یہ بات آئی اور کتنی پیاری دعا کرتا ہے، اللہم ان کان امر الراغب احب الیک وارضا. اے اللہ، اگر میرے استاد محترم جو راہب ہیں، میرے مولوی صاحب کا دین اور ان کا معاملہ احب الیک، تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، وارضا لک، اور تجھے زیادہ پسند ہے، من امر الساحر، جادوگر کے علم سے، فقتل هذه الدابہ، تو اے اللہ میں یہ پتھر اٹھایا ہوں، میں اس کو، اس جانور کو مارتا ہوں، اس سے تو اس کو قتل کر دے، مار دے. حتی یجوز الناس، یہاں تک کہ لوگوں کا راستہ کھل جائے. ورماها فقتلها، اللہ کا نام لے کر جو پتھر مارا تو وہ جانور جو تھا وہ مر گیا. ومضى الناس، اور لوگ جو ہے اپنے راستے چلنے پھرنے لگے. اس کے اندر اخلاقی اعتبار سے ایک پہلو یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے کام آنا. سبحان اللہ،
ہے تو لڑکا لیکن جذبہ کیا ہے کہ ان کا راستہ بند ہے، لوگوں کا آنا جانا رکا ہوا ہے۔ اس کے اندر کیا جذبہ ہے کہ جانور مر جائے، لوگوں کی تکلیفیں دور ہو جائیں، لوگ آنے جانے لگ جائیں۔ ہم تو راستہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی شادی ہو جائے، کوئی اور کسی قسم کا دیکھ دھوم دھڑاکا کرنا ہے، راستہ روک لیتے ہیں۔ لوگ کتنی دور سے چلتے بھاگتے آتے ہیں، نکڑ پہ پہنچے پتہ چلا کہ رکا ہوا ہے، اب کہاں کہاں سے گھوم کے لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی۔ یہ سب جو ہے وہ جواہر پارے ہیں جو اس حدیث کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کی۔ بہرحال لوگ راستہ چلنے لگے۔ فاخبر الراہب بذلک، اب یہ لڑکا جب اپنے استاد کے پاس آیا تو ان کو بتایا، استاد محترم آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ فقال ای بنی، استاد نے کہا اے میرے بیٹے، انت افضل منی، تو آج مجھ سے افضل ہو گیا، تیرا مقام اونچا ہو گیا۔ اسے کیا پتا چلا؟ کبھی کبھی شاگرد اپنے استاد سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، تو استاد کو جلنا کڑنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمی لیاقت کی وجہ سے اور ہماری محنت اور مشقت سے ہمارا طالب علم مجھ سے بھی بہتر ہے۔ لیکن اکثر استاد جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا ہی رتبہ بڑا رہے، ہمارے شاگرد ہم سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ غلط ہے۔ ہم کو ایسے شاگرد پیدا کرنے چاہیے جو شاگرد ہم سے بھی زیادہ اچھے بنے، معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ اچھے کام کریں، اور استاد کو خوش ہونا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیے اسرائیل نے کہا اے بنیا انت افضل منی، اے لڑکے، اے میرے شاگرد، آج تو تیرا مقام مجھ سے بھی بڑھ گیا۔ اور کہا وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، یقیناً اے لڑکے اب تیری آزمائش ہوگی۔ عزیز ساتھیو، یہ بھی ایک ضروری امر یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر دین میں جس قدر آپ مضبوط ہوں گے آپ کی آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوگی۔ حدیث سے ثابت کہ اللہ کے رسول نے کہا انسان کی آزمائش اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے ہوتی۔ انبیاء کرام اور پھر ان کے پیچھے ان کی پیروی کرنے والے جیسے جیسے دین میں مضبوط ہوتے ہیں ویسی ویسی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، دیندار بھی ہوں، ساری چیزیں، پھر بھی پریشانی میں۔ ارے یہ آپ کی خوش نصیبی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا احب اللہ بقوم ابتلاہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شیخ ایسی ہے نا حدیث کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے کسی قوم سے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش سب کو میسر نہیں آتی جناب، امتحان زندگی کے اندر یہ اللہ کے خوش نصیب بندوں کو ملتی، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بڑے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا آزماتا ہے، حدیث میں آیا کہ بندہ زمین پہ چلتا ہے سارے گناہ اس کے دھل جاتے، کوئی گناہ باقی نہیں ہے وہ زمین پر جب چل رہا۔ کیوں؟ ان آزمائشوں سے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے درجات جنت میں تیار کر رکھے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اعمال سے ان درجات کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزما کر شارٹ کٹ میں وہ درجات ہم کو عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو آزمائش میں ہم کو واویلا نہیں مچانا چاہیے بلکہ پختگی سے ڈٹے رہنا چاہیے۔ تو استاد نے کہہ دیا بیٹے اب جو تیرا مقام بڑھا نا تو ستبتلا، ان قریب تو آزمایا جائے گا۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، اے لڑکے جب آزمائش میں پڑے نا تو دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے استاد کا پتہ بتا دے۔ اس سے پتہ چلا وہ دور میں استاد بیچارہ
جو بھی شرعی علوم تھا اس کو چھپا کر ایک کونے میں بیٹھا ہوا کسی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا. کھلے عام وہ دین کی بات کہہ نہیں سکتا تھا ورنہ وہ بادشاہ اس کی گردن اڑا دے. اسی لیے تو ایک کٹی میں بیٹھ کر جو دین جو شریعت تھی اس کو چھپائے ہوئے بیٹھا تھا. یہ تو اللہ نے انتظام کیا کہ اس طرف جادوگری چلی تو اسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے یہ دینی علم میں بھی شعور بخش دیا. لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ استاد بیچارہ ایمان میں تھوڑا کمزور تھا. اور ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے کہا قوی مومن اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ اچھا ہے, لیکن دونوں میں خیر ہے. تو اس وجہ سے ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے, سب برابر نہیں ہوتے. شاگرد تو اونچا نکل گیا, استاد کو ڈر ہے اگر یہ پتہ چلا کہ شاگرد کو یہ علوم میں نے سکھایا ہے تب تو بادشاہ میرا قتل ہی کر دے گا. اسی لیے لڑکے سے کہہ دیا. فقال الغلام, اب اللہ کا ایسا کرنا ہوا, یہ علم سیکھ لیا تھا لڑکا. یبرئ الاکمہ والابرص وسائر الادواء ویشفیہم, یہ لڑکے کے ہاتھوں میں اللہ کے فضل و کرم سے شفا آ گئی. کوئی جو ہے نابینا ہے, کوئی جو ہے برس ایک داغ ہوتا ہے جو ہاتھوں میں سفید داغ آ جاتا ہے, اس میں بیمار میں ہے, یا اس طرح کی اور کسی قسم کی بیماری ہے, تو یہ لڑکا کہتا تھا تم اسلام قبول کر لو, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ آپ کو شفا دے گا. لوگ آتے اسلام قبول کرتے, یہ دعا کر دیتا اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا. کئی لوگ اس کے ہاتھوں پر شفا پانے لگے اللہ کے حکم سے. اب یہ بات کیا ہوا, وَكَانَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ فَعَمِيَ, ایک وزیر یا مصاحب بادشاہ کا تھا جو نابینا ہو گیا تھا. پہلے دیکھتا تھا, آنکھوں چلی گئی تھی بینائی. فَسَمِعَ بِهِ, وہ بھی لڑکے کی بات سنا کہ کوئی لڑکا ہے جس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرًا, بہت سارے ہدیہ لے کر آیا. بھائی بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا وزیر جیسا, اس کا جلیس اور مصاحب خاص ہے, بہت سارے ہدیے لے کر آیا. فقال اشفنی ولک ما ہاہنا اجمع, کہا لڑکے سے کہ یہ بیٹے تو مجھے شفا دے دے, میری آنکھ لوٹ آئے, یہاں جتنا میں ہدیہ کا مال لایا ہوں نا یہ سب کا سب میں تجھے دے دوں گا, یہ سب کا سب میں تجھے دے دوں گا. فقال, تو لڑکا دھوکے میں آنے والا نہیں تھا. آج تو ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں, حکیم حضرات بھی دعوے کرتے ہیں 100% 100% گارنٹی لیتا ہوں یہ بیماری دور ہو جائے, 100%. ایسا نہیں کہنا چاہیے بھائی, علاج ہمارے ہاتھ میں ہے, میں کوشش کروں گا, دوا دوں گا, شفا دینے والی ذات اللہ. اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. اس لڑکے کو جب اس وزیر نے, بادشاہ کے خاص مصاحب نے جب یہ کہا کہ مجھے شفا دے دے, تو لڑکے نے کیا کہا, ما اشفی انا احدا, دیکھ میرے بھائی میں کسی کو بھی شفا نہیں دے سکتا, انما یشفی اللہ عز وجل, اللہ عز وجل شفا دیتا ہے. فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِهِ, اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرو, ایمان لاؤ, دعوت اللہ فشفاک, میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ تمہیں شفا دے دے گا. کتنی بڑی توحید ہے یہ. کوئی بھی دوا آپ لیں, کوئی بھی علاج کرائیں, اس سے منع نہیں کیا گیا, لیکن علاج, اور آج ہم لوگ کئی چیزوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. شفا اللہ کے پاس ہے. اللہ کے رسول نے کہا دوا کرو, اے بندو دوا اور علاج کرو. اللہ نے جتنی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے. اب کوشش کاوش کرتے 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 کبھی اس مرض کی دوا حاصل ہو جاتی. آپ لاکھوں کا علاج کراتے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا. کوئی پاس پڑوس کا رہنے والا کہتا ہے جی یہ ابال کے کھا لو, یہ گھس کے پی لو, یہ پاؤڈر کھا لو, اسی سے فائدہ ہو جاتا ہے. ہر لاکھوں کا علاج کرائے فائدہ نہیں. تو کیا ہے, اللہ نے وہ علاج اس میں رکھا ہے, جب دوا ملتی ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. فآمن فدع اللہ, اب یہ جو ہے ایمان لے آیا وزیر, اس نے دعا کی لہو اس کے حق میں, فشفا,
اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی لوٹ آئی، وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ ثم اتى الملک، ابھی تک تو یہ بادشاہ کے پاس آتا نہیں تھا، نابینا تھا۔ فجلس منہ نحو ما كان يجلس، اب پھر آیا یہ بادشاہ کے پاس ویسے ہی بیٹھ گیا۔ فقال له الملک، بادشاہ نے کہا یا فلان، اے فلان، من رد علیک بصرک، کس نے آخر تیری یہ روشنی، تیری بصارت لوٹا دی؟ فقال ربی، کہا میرے رب نے، قال انا، کہا میں۔ دیکھیں کتنے جاہل تھے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ جب اس نے کہا میرے رب نے تو کہا اس کا معنی میں، کتنی بڑی جہالت رہی ہوگی۔ قال اللہ، اس نے کہا نہیں نہیں تم نہیں، ولیکن ربی وربک اللہ، اے بادشاہ سن لے، تیرا اور میرا رب اللہ ہے، اس اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ قال اولک رب غیری، وہ بادشاہ کہنے لگا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ قال نعم ربی وربک اللہ، اس نے کہا ہاں میرا رب تیرا رب اللہ ہے۔ فلم یزل یعذبہ، اب شروع ہو گئی تکلیف، اس کو مار پیٹ پڑنے لگی۔ بتا کس نے تجھے اللہ کا معنی بتا دیا؟ یہ تو پابندی تھی، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت یہاں نہیں ہے، یہاں جو کچھ ہے ہمارا بادشاہ ہے۔ مار پیٹ شروع ہو گئی، تکلیف دی جانے لگی۔ حتی دل علی الغلام، یہ وزیر بیچارہ برداشت نہیں کر سکا، مار کھاتے 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 اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ فبعث الیہ فقال، اب لڑکے کو بلایا گیا۔ فقال ای بنی قد بلغ من سحرک ان تبرح الاکمہ والعبرص وهذه الادواء، بادشاہ نے کہا واہ واہ بیٹے، اب تم اتنے بڑھ گئے جادوگری سیکھ کر کہ اب تم اندھوں کو اور ابرص کے مریضوں کو، دیگر بہت سارے بیماریوں میں ملوث لوگوں کو، اب تمہارے ہاتھ پر تمہاری جادوگری سے شفا بھی حاصل ہو گئی، ہونے لگ گئی۔ قال ما اشفی انا احدا، لڑکے نے کہا بادشاہ سن لو، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، شفا صرف اللہ دیتا ہے عز و جل۔ قال انا، پھر بادشاہ نے کہا یعنی میں؟ قال اللہ، قال اولک رب غیری، کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ قال نعم ربی وربک اللہ، کیوں نہیں، میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے۔ فاخذہ ایضا بالعذاب، اب لڑکے کو بھی مارنا شروع کر دی۔ اس کے استاد نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹے اب جس مقام پر تم پہنچے ہو نا، اس مقام پر پہنچنے کا معنی کیا ہے؟ تمہاری آزمائش ہو۔ تو یہ ہم اور آپ سب سن لیں، اگر توحید کا دم بھرتے ہیں اور اطاعت رسول کا دم بھرتے ہیں، سچے پکے مسلمان موحد اور متبع رسول بن کر زندگی گزاریں گے، آزمائش یقینی ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں اور موحد متبع رسول بنے ہیں اور آزمائش نہیں ہوتی تو دیکھو، غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سچ مچ میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، ورنہ آزمائش ہو۔ ہاں آپ کا ایمان جیسے ہے، آپ کا عقیدہ جیسے ہے، جیسے مضبوطی ایمان کو اس اعتبار سے آزمائش ہوگی۔ اب لڑکے کو بھی مارنا پیٹنا شروع کیا بادشاہ۔ فلم یزل بہی حتی دل علی الراہب، جب ٹارچر کرنے لگے تو نہیں برداشت کر سکا، اپنے استاد راہب کا بھی نام بتا دیا جس سے یہ علم سیکھا تھا۔ فأتی بالراہب، اب اس راہب کو لایا گیا۔ فقال ارجع عن دینک، بادشاہ نے کہا جو دین پر تو ہے اس کو چھوڑ دے، اور یہ جادوگری کا جو دین ہمارا ہے اس کو اپنا لے۔ فابا، انکار کر دیا۔ فوضع المنشار فی مفرق رأسی حتی وقع شقاہ، کیسی آزمائش تھی میرے بھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ آرا لایا گیا۔ آرا جانتے ہیں؟ آری دیکھے ہوں گے، آرا بڑے بڑے رہتے تھے پہلے، دو دو آدمی اس طرح سے کھینچ کھینچ کر لکڑی کاٹتے تھے، پرانے لوگ دیکھے ہوں گے، یا ہو سکتا ابھی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اب تو مشینری کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے رسول مفرق راسی، یہ ماغ جہاں نکالتے ہیں ہم لوگ،
اس کے بیچ میں آرا رکھ کر اس کو 2 ٹکڑے میں چیر دیا گیا. لیکن ایمان کی مضبوطی دیکھیں، چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا لیکن وہ دین اسلام سے نہیں پھرا. یہ ہے اسلام کی مضبوطی. ایک بار صحابہ کرام نے ایسی شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم اس قدر پریشان ہو رہے ہیں مکے کے اندر، ایسی اللہ سے دعا. تو اللہ کے رسول تم لوگ جلدی کر رہے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت کو کنگھی کر کے نکال دیا جاتا، الگ کر دیا جاتا، آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ اتنے مضبوط تھے کہ اپنے دین سے پھرتے نہیں تھے. تم جلدی کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ آزمائش حقیقی. ہماری تو ایسی آزمائش نہیں میرے بھائی. پھر کیوں ایمان کا سودا جلدی میں کر لیتے؟ حتی وقع شقا وقال لی اعمی، اب یہ نابینا ہوا تھا آنکھوں والا، دیکھ رہا ہے، بینائی آ گئی، اس سے کہا گیا ارجع عن دینک، تو بھی دین سے پھر جا. فابا، وہ بھی انکار کیا. چلو وہ تو راہب تھا، بڈھا ہو گیا تھا دین اسلام میں. ارے یہ وزیر تو ابھی چند روز پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، لیکن کتنا مضبوط ایمان ہو گیا. کہا کہ پھر جا، کہا فابا، انکار کیا. فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، اس کے بھی جو ہے سر کے بیچوں بیچ آرے کو رکھا گیا اور چلایا گیا. حتی وقع شقاہ فی الارض، یہاں تک کہ زمین پہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے. دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں. ہما وقت ہم کو بھی، اور یہ مضبوطی جب ہی آئے گی جب علم آئے. اللہ رسول فرماتے وقال للغلام ارجع عن دینک، اس لڑکے سے بھی بادشاہ نے کہا دین سے نکل جا، ہٹ جا. فابا، بھلا یہ کہاں نکلنے والا تھا، انکار کیا. تو بادشاہ کو ڈر ہوا کہ یہ علم والا ہے، اس کے پاس جادوگری کا علم ہے، اس کو جو ہے اس طرح قتل کرنا مناسب نہیں ہو سکتا، لڑکا ہے، ڈرنے ان سے پھر گئے. لالچ رہتی نا. تو کچھ لوگوں کو بھیجا. فبعث بهما نفر الى جبل کذا وکذا، ایک پہاڑ کی طرف کچھ لوگوں کو دے کر بھیجا، اس لڑکے کو پکڑو اور پہاڑ کی طرف جاؤ. اذا بلغتم ذروته، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ اور اس سے کہو کہ دین سے پھر جائے. فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ، ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَدَهْدِهُ مِنْ فَوْقِهِ، اگر دین سے نہ پھرے تو وہیں سے اس کو ڈھکیل، لڑکتا ہوا زمین پر آئے گا، مر ہی جائے گا. مارنے کی یہ ترکیب. ابھی ڈرایا جا رہا ہے. بادشاہ کو اس لڑکی کی قدر و قیمت معلوم ہے، اس لیے سوچ رہا ہے یہ بچ جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جادوگر تو مر گیا ہے، اب علم اسی کے پاس ہے، ہماری تو پوری دکان بند ہو جائے گی. اسی لیے اس کو ڈرا کر پھیرنا چاہ رہا ہے. فَذَهَبُوا بِهِ، اب جو کارندے تھے بادشاہ کے لے کے گئے اس کو. فَلَمَّا عَلَوْا بِهِ الْجَبَلَ، جب پہاڑ کے بالکل بلندی پر چڑھ گئے تو یہیں سے دیکھے جب کہیں کوئی طاقت باقی نہیں رہ جاتی میرے دوستو تو وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. جتنی کوشش ہے آپ بچیں، اگر کوشش کام نہ کرے تو اللہ کی طرف رجوع ہو. جب لڑکے نے دیکھا میں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور یہ مجھے یہاں سے ڈھکیلیں گے اگر دین پر قائم ہوں، تو اس نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے چاہتا ہے میرے لیے کافی ہو جا. یہ کسی ظالم جابر کے سامنے اگر آپ پھنس جائیں تو اس کی ایک دعا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ اس کے مقابلے میں تو جیسے چاہ میرے لیے کافی ہو جا. یہ دعا لڑکے نے کی، ہمیں بھی کرنا چاہیے. فرجف بہم الجبل، اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ پہاڑ جیسے زلزلہ آ گیا، ہلنے لگ گیا. فدودھوہ اجمعون،
سارے کے سارے لوگ وہاں سے خود گر پڑ کر ہلاک ہو گئے. لڑکے کو جان بچانا مقصود نہیں تھا، وہ تو ایمان والا تھا، اس کو تو تبلیغ کرنی تھی، اس کو تو اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی تھی. پہلے بتایا گیا کہ وہ بڑا زاہد تھا، پورے ملک میں انتہائی ذہین، جس کا ٹیلنٹ خوب اچھا تھا، اس کو بادشاہ چنا تھا. تو ظاہر سی بات ہے لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا ایسا کیسے، ابھی تو میں اپنے دعوت کا کام پورا کر کے رہوں گا. بھاگا نہیں، واپس لوٹ کر بادشاہ کے پاس آ گیا. وجعل غلام یتلمس حتی دخل علی الملک، راستہ ادھر ادھر سے دیکھتے دیکھتے بہرحال بادشاہ کے پاس آ گیا. فقال ما فعل اصحابک، بادشاہ نے کہا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کفانیہم اللہ، ان کے مقابلے میں میرا اللہ کافی ہو گیا. میں جس اللہ پر ایمان لایا ہوں وہ میرا اللہ تمہارے کارندوں کے مقابلے میں کافی ہو گیا. اور اس طرح میں بچ گیا. بادشاہ نے کہا کچھ لوگوں کو، بعض کہتے ہیں بڑی کشتی اور بعض کہتے ہیں چھوٹی کشتی، بڑی کشتی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح ایک بڑی کشتی میں اس کو کچھ لوگوں کو دے کر بھیجا. کہا لے جاؤ، اور اس کو لے جا کر سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اس سے کہنا کہ یہ دین سے پھر جائے، اگر پھر جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَغَرِّقُوهُ، ورنہ وہیں اٹھا کے ڈال دینا، غرق ہو جائے گا. فَلَجَّجُوا بِهِ الْبَحْرَ، اب وہ لوگ بھی اس کو لے کر سمندر میں پہنچ گئے بیچوں بیچ. فقال الغلام، لڑکے نے پھر دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تیری مرضی میرے لیے کافی ہو جا. فغرقوا اجمعون، اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دریا میں موج اٹھی اور چاروں طرف سے اس نے ان سب کو ڈبو دیا اور یہ پھر بچ گیا. دعا کی اہمیت کو سمجھے. اگر ایک اللہ کے لیے آپ قربانی دینے کو تیار ہیں، ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ دعائیں کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تمہارا رب کہتا ہے میرے بندے میرے بارے میں نبی سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، اور دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور دیکھیے یہاں پر دعا کر رہا ہے، دعا کی برکت سے ساری مصیبتیں. وجعل غلام یتلمس حتی دخل علی الملک، لڑکا پھر چلتے پھرتے تلاش کرتے بادشاہ کے پاس آیا. فقال ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں نے کیا ہوا، کیا بنا ان کے ساتھ؟ قال کفانیہم اللہ، کہا کہ میرے اللہ نے ان کو غرق کر دیا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہو گیا. ثم قال للملک، اب لڑکے نے بادشاہ سے کہا، یہ لڑکے کی عقل اور شعور اور دماغ پر عمل کیجیے. ہم لوگ تو ادھر ادھر کی لڑائی میں تھے، کوئی آپ کے سب میں کھڑا ہوا پاؤں نہیں پھیلا رہا ہے تو ہم پاؤں لگاتے ہی چلے جاتے اس کے، ارے بھائی ابھی آج آیا ہے وہ نا، کھڑے ہمیں تو اس کو اس کے حال میں، یہاں ہاتھ باندھ لیا ہے، پیچھے پڑ جاتے ہیں. ارے آج آیا ہے، دھیرے 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 سب سیکھے گا، آج ہی پہلے دن ہی اس کو بزدل مت کرو. دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں عقل و شعور کی ضرورت ہوتی، وہ کام کرو جس سے زیادہ فائدہ لوگوں کو ہو. چھوٹے سے مسئلے کے اندر آپ ابھی آج نماز پڑھنے، ابھی اس کے عقائد بھی درست نہیں، ارے دھیرے دھیرے آپ آنے دیجئے، بیٹھنے دیجئے، سیکھنے دیجئے، اس کے عقائد درست، ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی. ہم نماز کے پیچھے پہ تو آمین کیوں نہیں کہتا، سینے بھاتے رفع الیدین کیوں نہیں کرتا، یہ ہے تو کافر ہوگا، اسی میں لڑائی چلتی رہتی. یہ سب سنت ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑی چیز کیا ہے، پہلے اس کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کی. اب یہ لڑکا ہوشیار تھا، بادشاہ سے کہا انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بہ، اے بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تیرے بس میں نہیں قتل کرے،
اللہ یہ کہ میں تجھے کچھ بات کہتا ہوں، اگر تو ایسا کر لے نا تو مجھے قتل کر دے گا۔ فَإِنْ أَنْتَ فَعَلْتَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَتَلْتَنِي، میں جیسا بتاتا ہوں اگر تو ویسا کر تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ وَإِلَّا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ قَتْلِي، تو سن لے تیرے پاس طاقت نہیں تو مجھے قتل کر سکے۔ اللہ اکبر، بادشاہ وقت کا ہے، ساری فوج فاتح ہے، لیکن چیلنج ایک لڑکا کر رہا ہے، تیرے بس میں نہیں کہ تو مجھے قتل کر سکے۔ میرے دو ساتھیوں کو تو تو آرے سے قتل کروا دیا، لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں میں جیسے کہوں اگر تو ویسا کر تو ہو سکتا ہے۔ جب تک واقعہ نہیں ختم ہوتا میں کوئی چٹھی اٹھی قبول نہیں کرتا، اللہ کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کہتے روک دو تو روک دیتا، ٹھیک ہے، کوئی چٹھی اٹھی قبول نہیں کرو، ٹھیک۔ یہ واقعہ پورا ہوگا انشاءاللہ میں خود بخود اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں بہت مختصری بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تفصیل نہیں ہو۔ مولانا بیٹھے جانتے ہوں گے اختصار سے چل رہا ہے، یہ تو پکی بات ہے، ابھی چلیں انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے ختم کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ ہر ایک کا مختصر ہوتا ہے، میں چلکل گڑا میں عشاء کے بعد شروع کرتا تھا تو 3 بجے ختم کرتا تھا، تو میرا مختصر تو ظاہر سی بات ہے کہ 1.5 گھنٹہ ہی ہوگا نا، چائے پی کے میں سیدھی چلا گیا، بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ دیکھو یہ واقعات بڑے اہم ہیں، ان کے اندر بہت، دیکھیں میں صرف واقعہ سناتا تو ہو گئے، اس میں جو باتیں ہیں اس کے ذریعے سے اصلاحی پہلو بھی آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ 2 بجے سے 12 بجے سے بہت وقت ہے آپ کو عبادت کرنے کا، کتنی عبادت کرتے ہیں میں خوب جانتا ہوں۔ ابھی میں درس ختم کر دوں تو سارے لوگ قرآن لے کے بیٹھ جائیں گے اور ایک پارہ تو ضرور ختم کرتے ہوں گے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی 1-2 آدمی، ورنہ 4 لوگ وہاں بیٹھیں گے، 5 لوگ وہاں بیٹھیں گے، 2 لوگ چلے جائیں گے گہوا کھانے میں، اس طرح وقت ہوتا۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کچھ اپنے دین کی باتیں سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، چلیں۔ بہرحال یہ بھی آپ 2-4 منٹ ہمارا لے لیجیے بلا وجہ، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اگر میں جیسے کہتا ہوں اگر تو ویسے کر تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ قال وما هو، بادشاہ نے کہا بتائیے وہ کیا ہے؟ قال تجمع الناس فی صعید واحد۔ اب دیکھیے ایک مبلغ کیسی کوشش کر رہا ہے، اے بادشاہ تو ایک بہت بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کر لے، ثم تصلبنی علی جذع، پھر مجھے کیا کر کھجور کے تنے پر لٹکا دے، فتأخذ سہما من کنانتی، میرے ترکش سے ایک تیر نکال، ثم قل، اور پھر وہ تیر جو ہے کمان پر چڑھا اور پھر یہ کہا بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام پر، اس رب کے نام پر جو اس لڑکے کا صحیح پروردگار ہے، اس کے نام سے میں تیر مارتا ہوں۔ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، اگر تو اس طرح کرے گا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ مبلغ تھا، موحد تھا، سمجھدار تھا، زیرک تھا، وہ سمجھا میرے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا تو میں دیکھ کیسا کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو نجات کے راستے کی طرف لے آتا ہوں۔ اس کی حکمت کیا تھی آگے بتاتا ہوں۔ ففعل، بادشاہ نے ویسا کیا، ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات۔ بادشاہ نے ویسے کیا، لڑکے کی ترکش سے ایک تیر لیا اور چڑھایا اور اس کو اس طرح لٹکا دیا گیا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو جو ہے ایک تنے سے لٹکایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا گیا، وہ جا کر اس کے کنپٹی پہ لگا، لڑکے نے اس کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا، ومات، اور مر گیا۔ فقال الناس آمنا برب الغلام، جتنے لوگ میدان میں تھے نا وہ سارے لوگ کہے ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر، اگر یہ ہمارا بادشاہ
اس لڑکے کے قتل کرنے پر قادر نہ تھا، اور جب تک اس لڑکے کے رب کا نام نہ لیا تب تک اس کو مار نہ سکا۔ تو پتہ یہ چلا اس لڑکے کا رب ہی حقیقی رب ہے۔ آمنا برب الغلام، اس لڑکے کے پروردگار پر ہم ایمان لائے۔ دیکھا آپ نے، اپنی جان دیا لیکن اتنے لوگوں کے لیے ایمان کا سبب بن گیا، پورا بھرا ہوا میدان سب ایمان لا لی۔ اب بادشاہ اس کے چند ساتھی رہ گئے۔ فقیل للملک، بادشاہ سے کہا گیا، اور آئیت ما کنت تحذر فقد واللہ نزل بک، اے بادشاہ جو تیرے کو ڈر تھا کہیں اللہ کا دین، غلام کا راہب کا دین پھیلے نہ، وہ دیکھ لے وہ چیز تیرے سامنے ہی چھا گئی۔ تو مار رہا تھا کہ دین نہ پھیلے، لیکن اس لڑکے کی موت نے تو اس دین کو عام کر دیا، سارے لوگ ایمان لائے۔ قد آمن الناس کلهم، سارے لوگ ایمان لائے۔ فامر بافواہ السکک فخدت، اب بادشاہ چلا گیا، مارے غصے کے پاگل ہو گیا۔ اس نے راستوں کے کناروں پر گڑھے کھدائے اور فیہا الاخادید، جس میں جو ہے گڈھے کھودے گئے، وَأُضْرِمَتْ فِيهَا النِّيرَانُ، اور آگ لکڑیاں ڈال کر آگے بھڑکائی گئیں۔ وَقَالَ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَدَعُوهُ، اور کہنے لگا جو دین سے پھرتا ہے اس کو چھوڑو، وَإِلَّا فَاخِمُوا فِيهَا، ورنہ اس جلتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو۔ قَالَ فَكَانُوا يَتَعَادَوْنَ فِيهَا وَيَتَدَافَعُونَ، ہر لوگ کیسے تھے جانتے ہیں؟ دوڑ دوڑ کر کود رہے تھے آگ میں۔ ہائے ایمان کی مضبوطی دیکھو، وہ پوچھ رہا تھا، لوگ پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، دھڑ بول کے کود جاتے تھے، جا کر ہٹ ہٹ بھاگ بھاگ بھاگ، اللہ کے لیے ہم سب قربانی کر دیں گے، کود جاتے تھے۔ کیا سما رہا ہوگا دیکھیں۔ فجاءت امرأة بابن اللہ ترضعه، ایک ایسی عورت آئی جس کا ایک بیٹا ہے چھوٹا سا، ابھی دودھ پی رہا تھا۔ فکأنها تقاصت ان تقع في النار، تھوڑا ہچکچائی بیچاری۔ ایک ماں کو وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے معصوم سا، اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بچے کے لیے ذرا اس کے قدم ڈگمگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو گویائی بخشی، بچپن میں بات کرنے والے بچوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فقال الصبی یا امہ، لڑکے نے کہا اے امی جان اصبری، صبر کرو، فإنک علی الحق، امی جان تو حق پر ہے، کود جا آگ میں، صبر کر، میری پرواہ نہ کر۔ یہی وہ واقعہ ہے میرے ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دیکھیے یہ ابھی چند سال پہلے ایمان لائے تھے، لیکن اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی نیکی کا کام نہیں کیے، مرے سب جنت کو پہنچ گئے۔ اور کتنے لوگ، صرف ایک آدمی بچا ہے بس، اس کے پاس گھوڑا تھا، اس پر سوار ہوا، بھاگا، لوگ اس کو کھدیڑے لیکن کسی طرح نکل گیا، آتا ہے وہاں پہ ایک آدمی بچا، باقی سب کے سب کو جو ہے اس طرح پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان موحد بندوں اور اپنے ان اسلام پر قربان دینے والے بندوں کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی ایک سورہ ہی نازل کر دی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اب سنیں اس سورہ کو، اس کے اس حصے کو، اور اب سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم
فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی، ہلاک کیے گئے خندقوں والے بڑی ایندھن والی آگ والے تھے، جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے تھے۔ وہ ذات کی اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں دیکھیں، ذکر کیا جنہوں نے ہمارے مومن بندوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے، تماشا بینی کیے ہیں، ان کو آگ میں جلائے ہیں، وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، موحد بن گئے تھے، اس لیے ان سے انتقام لیا ہے۔ تو اس کو جان لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے مومنوں اور مومنات یعنی مرد عورت جو ایمان والے ہیں ان کو اس طرح تکلیف دی ہے، ستایا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کیے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، تو ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب۔ جیسے انہوں نے ہمارے مومن بندوں اور بندیوں کے ساتھ کیا ہے، ان کو آگ میں ڈالا ہے، جلایا ہے تڑپا کر، تو ایسے یہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور جلائے جائیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں بہت ساری خیر و بلائی کی باتیں ہوتی۔ میں نے کوشش کی مختصر آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے کی، پہلے سے ہی چٹھی آ چکی تھی، اس لیے اب مزید میں بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جو علم ہمارے سامنے بیان کیا گیا، جو خیر و بھلائی پر مبنی اسے حاصل کرنے والا بنا دے، اور ہر طرح کے جادوگری اور باطل علوم سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ مولا کریم اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے، اور ہمارے جو بزرگ تھے اور ہمارے بڑے جو خواتین اور اسی طرح ہمارے حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات کو مقدر کر دے۔ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم تمام کی بھی بخشش فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔